ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ شیال منہا سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ ایسی لڑکی آسان شکار ثابت ہو سکتی تھی اور وہ ایسے شکار کا منتظر رہتا تھا۔ اندر آ کر منہا نے ہنس ہنس کر الہان کو اپنا کارنامہ بتایا تھا۔ الہان غائب دماغی سے سنتی رہی۔ کاش اس کو پتا ہوتا کہ منہا کی شرارت اس کے گلے پڑ جائے گی۔ شدید سرد رات کی وجہ سے صحن میں اس وقت اوس گر رہی تھی اور وہ بجھ چکی آگ کے سامنے ٹھنڈ سے بے نیاز بیٹھی خیالوں میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی دوست رانی کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ وہ سارا کام نپٹا کر ماں سے اجازت لے کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ رانی کا گھر اگلی گلی میں ہونے کی وجہ سے وہ بآسانی اکیلی بھی آتی جاتی تھی۔ باتیں کرنے میں 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جلدی جلدی اجازت طلب کرتی رانی کو پھر آنے کا کہہ کر نکلی تھی۔ گرمیوں کی وجہ سے آج دھوپ کافی تیز تھی۔ ایک گلی کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ بری طرح پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر ساتھ والے گھر کی اوپری منزل کی طرف دیکھا، جہاں سے ایبک کے کمرے کی کھڑکی نظر آتی تھی۔ وہ کالج گیا تھا، ورنہ اکثر وہ وہیں بیٹھا پڑھتا نظر آتا تھا۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار چادر درست کی تھی۔ سامنے والے کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا جیسے وہ اس کے اندر تک جھانک رہا ہو۔ وہ چچا، میں رانی کے گھر جا کر روٹی بنا لے، اس کو یوں ہی گہری غلیظ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور ماہ کامل اپنے آپ میں سمٹتی اندر چلی گئی۔ اس کی ہوس بھری اور غلیظ نظروں نے اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک پیچھا کیا تھا۔ وہ اپنی ہوس میں یہ بھی فراموش کر گیا تھا کہ اس کا باپ اس کی اسی نظر اور عادت کا غم لیے مر گیا تھا۔ وہ ماہ کامل کا ایبک سے اتنی جلدی نکاح کا بھی مقصد ماہ کامل کو اس کی نظروں اور کسی انہونی سے بچانا تھا۔ ماہ کامل جو اس کی سگی بھتیجی اور بھتیجے کی منکوہہ تھی۔ وہ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر خیالوں سے چونکی۔ رات کے اس پہر گوپال ہی آتا تھا، جو شہر میں شیال کا ڈرائیور تھا اور کبھی کبھار شیال سے چھٹی لے کر اپنی ماں بہن سے ملنے آ جاتا تھا۔ ڈیوڑی میں سے گزر کر وہ دروازے پر آئی۔ توقع کے مطابق گوپال ہی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر جانے لگی تو گوپال نے کہا تھا، سو جایا کرو دیدی، کیوں جاگتی رہتی ہو؟ آپ کے جاگتے رہنے سے ایبک بھیا کون سا واپس آ جائیں گے؟ اگر ایسا کرنے سے ایبک واقعی آ جائے تو میں قسم کھاتی ہوں ساری عمر جاگ کر گزار دیتی۔ ماہ کامل کے لہجے میں شدت تھی۔ سوتی تو آپ پھر بھی نہیں ہو دیدی، گوپال نے پر افسوس نظروں سے دیکھتے ہوئے جتایا تھا۔ ماہ کامل آگے سے چپ رہی تھی۔ آپ کو پتہ دیدی، میں جس کی ڈرائیوری کرتا ہوں وہ کافی بڑا اداکار ہے اور اس کا آنا جانا کافی شہروں میں ہے۔ میں ہر جگہ ایبک بھیا کو دیکھتا ہوں، شاید وہ نظر آ جائیں، اور مجھے وشواس ہے وہ کسی نہ کسی دن مل ہی جائیں گے۔ گوپال نے اس کے چہرے پر درد دیکھ کر اس کی دلجوئی کی تھی۔ اللہ کرے وہ مل جائیں گے، ماہ کامل نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں نرمی کے ساتھ ساتھ یقین بھی تھا۔ گوپال نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا اور اندر بڑھ گیا۔ کلب میں شور و غل مچا تھا۔ ایک طرف نشے اور مدہوشی میں غرق لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے، دوسری طرف وہ تینوں مینوشی میں مصروف تھے۔ شیال، احمر اور غفران تینوں دوست تھے اور تینوں میں ایک عادت مشترک تھی، وہ تھی اوباشی، لڑکیوں پر اپنی غلط نظر رکھنا اور ان کو استعمال کر کے چھوڑ دینا۔ وہ دونوں ہی شیال کے ساتھ اس کی دولت اور شہرت کی وجہ سے جڑے تھے اور اندر ہی اندر اسے خار کھاتے تھے۔ حسد اور جلن اس وقت حد سے بڑھ جاتی تھی جب لڑکیاں ان کی باہوں سے مچل کر شیال کی طرف اپنا آپ جھکا دیتی تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا گلاس لیے سرخ آنکھوں سے اس میں موجود محلول کو دیکھ رہا تھا کہ ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے ڈانس فلور سے مونا اتر کر اس کے پاس آئی تھی۔ ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے چھوٹی تنگ شرٹ نے اس کی کمر کو برہنہ کر دیا تھا، جس پر احمد کی غلیظ نظریں ٹکی تھیں۔ البتہ غفران دوسرے صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ مونا نے شیال کے ساتھ بالکل جڑ کر اس کی طرف جھکی۔
شیال نے منہ پھیر لیا تھا۔ غفران بھی آنکھیں کھول کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ شیال کے منہ پھیرنے پر احمد اور غفران دونوں چونکے۔ مونا نے کسی حد تک سبکی محسوس کی تھی۔ کم آن ڈارلنگ، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے ایک گال کو نرمی سے سہلاتی اس کی طرف اور کھسکی تھی۔ شیال نے سرخ نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ بہت قریب بیٹھی تھی۔ شیال کی آنکھیں چمکی۔ مونا کو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر خود کو داد دینی پڑی کہ اس کی خوبصورتی شیال کو بھی زیر کر سکتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل پاس اپنا چہرہ لے گئی۔ وہ ارد گرد لوگوں کی موجودگی سے بے نیاز تھی۔ مونا، شیال نے سرگوشی میں اس کا نام پکارا تھا۔ مونا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ شیال نے اس کے کان کے پاس بالکل پہنچ کر گیٹ لاسٹ۔ مونا کے جذبات اپنے عروج پر تھے کہ اس کے کانوں میں شیال کی سرگوشی گونجی تھی۔ مونا کے جذبات اپنے عروج پر تھے کہ اس کے کانوں میں شیال کی سرگوشی گونجی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے ساتھ ہی شیال نے اس کو ایک دھکا دیا تھا۔ وہ صوفے پر پیچھے کو لڑکی۔ حدت کے احساس سے مونا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ احمد اور غفران شیال کے ایسے کفران نعمت کرنے پر اندر ہی اندر سلگ اٹھے۔ کاش اس کی جگہ وہ ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ وٹ دا ہیل! مونا سلگ کر رہ گئی۔ جاؤ، شیال نے سکون سے کہا تھا اور مشروب کا گلاس ہونٹوں سے لگا کر غفران کو اشارہ کیا تھا۔ غفران اٹھ کر مونا کی طرف بڑھا اور بازو کھینچ کر اس کو صوفے سے کھڑا کیا تھا۔ مونا نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی غصہ دکھا اس کے ساتھ بہت بری ہو گئی ہے۔ وہ اپنی یہ تذلیل کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ مونا نے قہر بار نظروں سے ان تینوں کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ غفران واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھا اور مشروب کا گلاس اٹھایا۔ یہ بھی کوئی لڑکیاں ہیں خود بخود جھولی میں گرنے والی؟ تو تمہیں بھی تو ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں؟ احمد کو ابھی تک مونا کے ساتھ شیال کے ایسے رویے پر کلک تھا، اس لیے جل کر بولا، ٹیسٹ بدلتے رہنا چاہیے یار۔ شیال نے ایک سائڈ کی اسمائل پاس کی۔ مطلب؟ غفران ناسمجھی سے بولا۔ پلے تو احمد کے بھی کچھ نہیں پڑا تھا۔ کوئی ایڈونچر، کسی لڑکی کی کڈنیپنگ، اور وہ ایک سائڈ کی اسمائل دے کر ہنسا تھا۔ آر یو میڈ؟ احمد بری طرح ٹھٹکا۔ وہ اس کی بات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ آف کورس، اور تم دونوں اس میں میرا ساتھ دو گی۔ مگر غفران کچھ کہنا چاہتا تھا کہ احمد نے آنکھ کے اشارے سے چپ کروا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کریں گے۔ احمد نے شیال کی تائید کرتے غفران کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا اور مسکرا اٹھا۔ اس کا شیطانی ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ شیال کی طرف اس کے بہت حساب باقی تھے، اور وہ جو سوچ رہا تھا اگر ایسا شیال کے ساتھ ہو جاتا تو وہ مونا کی قربت حاصل کر سکتا تھا۔ امتحانات گزر گئے تھے اور منہا اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اب اس نے شادی سے ایک ہفتے پہلے ہی آنا تھا۔ اس نے الہان کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر وہ مانے ہی نہیں۔ ایبک کے جانے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر میں سب شادی کی تیاریوں میں لگے تھے اور اس کے ایسے رویے کی وجہ منہا کا نہ ہونا سمجھ رہے تھے، مگر اس گھر میں ہمدان اس کی طرف سے متفکر تھا، اس لیے آج وہ اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بستر پر کلس مندی سے لیٹی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی آہٹ پر اٹھ کر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی بھائی، آئیے نا۔ وہ بیڈ پر اس سے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھا تھا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ الہان، تم ٹھیک ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی، لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ ہمدان نے اسے بغور دیکھا تھا۔ آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں، وہ تیکھا سا مسکرائی تھی۔ الہان، میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں تمہیں کچھ نہیں دکھتا؟ ہمدان نے آج بے اختیار اسے محبت سے چور لہجے میں پوچھا تھا۔ الہان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اب وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ ہمدان کی بات کا مفہوم نہ سمجھ پاتی۔ اس کا دل کیا وہ منظر سے غائب ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہمدان مزید کچھ کہتا، دروازے پر کھٹکا ہوا تھا۔ الہان نے دھڑکتے دل کے ساتھ شکر ادا کیا۔ شانزا اندر آئی تھی۔ تم یہاں ہو ہمدان؟ امی بلا رہی ہیں تمہیں، اس نے بے تکلف سے ہمدان کا بازو پکڑ کر کہا تھا۔ اچھا، میں آتا ہوں۔
حمدان نے ایک نظر الہان کو دیکھ کر غیر محسوس طریقے سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ الہان کا تو شاید ان پر دھیان بھی نہیں تھا۔ نہیں تم آؤ ابھی۔ شانزے نے دوبارہ زبردستی اس کا بازو پکڑ کر کھینچتی لے گئی تھی۔ وہ پیچھے گہری سانس لے کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حمدان بھائی، وہ نم آنکھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایبک اور اس کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نہ جانے اتنی اچانک کیا ہوا تھا کہ تائی اور تایا اچانک اس کا رشتہ مانگنے آ گئے تھے اور کمرے میں لے جا کر ماہ کامل کی ماں کو کیسے راضی کیا، مگر جاتے ہوئے 2 ہفتوں بعد کی تاریخ رکھ گئے تھے۔ پھپھی کو تو پتہ چلا تو انہوں نے کافی واویلا کیا تھا۔ وہ حسد سے جل رہی تھیں۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد ہی ان کے خاوند نے ذرا سے جھگڑے پر ان کو گھر سے نکال دیا تو ماہ کامل کے ابا ان کو گھر لے آئے تھے۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی مگر اپنے بھائی کی انا میں آنا پڑا اور ان کا خیال الٹ ہوا تھا۔ ان کا شوہر تو واپس لینے نہ آیا مگر طلاق ضرور آ گئی تھی اور وہ اس طلاق کا ذمہ دار اپنے بھائیوں کو سمجھتی تھی۔ بھائیوں کے مرنے تک ان کی حسد ان تک محدود تھی اور ان دونوں کے مرنے کے بعد پھپھو نے ان کی اولادوں سے خار کھانا شروع کر دیا اور اب وہ ماہ کامل اور ایبک کے نکاح پر انگاروں پر لوٹ رہی تھیں اور وہ کسی بھی حال میں یہ رخصتی روکنا چاہتی تھیں۔ وہ ونڈو سے باہر بھاگتی دوڑتی زندگی کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے سیل کی بپ بجی تھی۔ اس نے بیزاری سے سیل اٹھا کر دیکھا۔ منہا کال کر رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو کیسی ہو؟ منہا نے اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں پوچھا تھا۔ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ اچھی طرح لگ رہا ہے، کتنا ٹھیک ہوں۔ منہا نے لتاڑا تو وہ پھیکا سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اچھا سناؤ، کیا کیا کر رہی تھی؟ شاپنگ کرنے جا رہی تھی، ماما نے کہا۔ کیا تم شاپنگ مجھے چھوڑ کر؟ منہا صدمے سے کلسی تھی۔ یار تم آؤ تو صحیح، تمہارے ساتھ بھی چلی جاؤں گی، الہان نے کہا تھا، لیکن اس کا کلہ کم نہ ہوا۔ جاؤ، میں نہیں بولتی، منہا نے منہ بسورا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ پاگل، وہ زیر لب مسکرا کر رہ گئی۔ بابا گھر پہنچنے میں اتنی دیر کیوں؟ الہان نے بیزاری سے اپنے ڈرائیور سے پوچھا تھا۔ بیٹا، آگے کسی کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے۔ آپ چھوڑیے، دوسرے راستے سے گھر چلیے۔ لیکن بیٹا وہ سنسان ہے۔ کچھ نہیں ہوتا بابا، آپ بس اللہ کا نام لے کر گاڑی چلائیں۔ ڈرائیور بابا نے سر ہلا کر گاڑی کچے راستے کی طرف ڈال دی تھی۔ وہ قدرے سنسان سا راستہ تھا۔ کیا ہوا بابا، خیریت؟ ڈرائیور کو بار بار بیک ویو مرر میں دیکھتے الہان نے بھی نوٹ کیا تو پوچھ بیٹھی۔ بیٹا مجھے لگتا ہے وہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ڈرائیور کے کہنے پر الہان نے پیچھے دیکھا تھا۔ آپ کو وہم ہوا ہوگا، اس نے میرا خیال آگے نکلنا ہے۔ آپ راستہ دے دیجئے۔ پیچھے آنے والی گاڑی تیزی سے کٹ مارتی ہوئی ان کی گاڑی کے سامنے آ رکی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگائی ورنہ ان کی گاڑی سامنے والی گاڑی سے بری طرح ٹکرا جاتی۔ کیا ہوا بابا؟ الہان نے ڈر و تفتیش سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ بابا کچھ بتا پاتے، غفران گاڑی سے نکل کر ان کی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں پستول تھی۔ الہان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ احمد نے دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور بابا کے سر پر پستول مارا تھا۔ ڈرائیور بابا بے ہوش ہو گئے۔ ایسا لمحوں میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ الہان سب سمجھ کر کسی کو مدد کے لیے پکار پاتی، احمد نے اس کے منہ پر بے ہوشی والا رومال رکھ دیا تھا اور اس کو اپنی گاڑی میں ڈال کر غفران کو دیکھا اور خباثت سے ہنسا۔ اب اس لڑکی کو وہاں لے جا کر شیال کو دیں گے اور حمدان کو کال کر دیں گے کہ شیال نے اغوا کروایا ہے۔ پھر کیا؟ بہت شوخا بنا پھرتا ہے۔ پھر حمدان اسے بتائے گا کہ شوخی کیسے ماری جاتی ہے۔ احمد نے آنکھ ماری تھی اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ ویسے پیس اچھا ہے، پہلے ہم نہ ٹرائی کر لیں؟ احمد نے گاڑی چلاتے بیک ویو مرر میں اسے دیکھ کر غفران کو کہا تھا۔ نہیں، غفران اس معاملے میں احمد سے بہتر تھا، اس لیے سختی سے بولا، اس لڑکی کو ایک کام میں استعمال کرو، یا اس کو برباد کرو یا شیال کو۔ غفران نے طنز کیا تھا۔ وہ منہ بسور کیا۔ ڈرائیور بابا کو کہیں دور سے آواز آ رہی تھی، موبائل رنگ ہونے کی۔ انہوں نے کراہتے ہوئے آنکھ کھولی۔ پچھلی سیٹ پر الہان کا موبائل پڑا بج رہا تھا۔ بابا نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف حمدان تھا۔ ہیلو،
تم میرا فون اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ ہمدان بابا وہ الہان کو لے گئے۔ کون؟ کسی انہونی کے احساس سے اس کی آواز لرز گئی تھی۔ وہ شیال صاحب کی گاڑی میں تھے 2 لڑکے۔ واٹ؟ وہ شدت سے چیخا۔ جی ہمدان بابا، وہ شیال صاحب کی گاڑی تھی اور وہ 2 لڑکے۔ بابا میری بات سنیے، آپ گھر جائیے اور گھر جا کر کسی کو مت بتائیے گا، میں الہان کو لے کر آؤں گا۔ اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور شیال کو کال اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ شیال، آئی وانا کل یو، اس نے چبا چبا کر کہا تھا اور باری باری غفران اور احمر کو کال کی، لیکن ان کا نمبر بھی بند تھا۔ اتنے میں ہی شیال کی کال بیک آنے لگی۔ ہمدان نے قدرے حیرانی اور بے چینی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ تم کہاں ہو؟ ہمدان چھوٹتے ساتھ ہی بولا تھا۔ میں شوٹ پر ہوں۔ جھوٹ مت بولو ہمدان غصے سے گرجا تھا۔ میں جھوٹ؟ تمہیں کیا ہوا ہے آج؟ شیال حیران تھا۔ تم نے اغوا کروایا ہے نا الہان کو؟ اگر اس کو کچھ ہوا نا شیال، تو کون الہان؟ وہ مزید حیران تھا۔ ہمدان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ غفران اور احمد نے تمہاری گاڑی میں میری کزن الہان کو اغوا کیا ہے۔ ویٹ، اس سے کہاں ثابت ہوا کہ میں نے کروایا ہے اسے اغوا؟ ثابت ہو نہ ہو مگر شیال نے اس کی پوری بات سنے بنا کال کاٹ دی تھی۔ ہمدان نے غصے سے مکہ بنا کر ہوا میں لہرایا۔ احمد اور غفران الہان کو اس اپارٹمنٹ میں لے آئے تھے جس میں وہ تینوں مل کر عیاشی کرتے تھے۔ الہان کو ایک کمرے میں لاک کر کے ابھی وہ ہمدان کو کال کرنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے اور سیل نکال کر موبائل آن کیا کہ غفران کے نمبر پر شیال کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہمدان کی کزن کو اغوا کر کے لائے ہو تم لوگ؟ شیال نے چھوٹتے ہی استفسار کیا تھا۔ غفران بوکھلا گیا۔ نہیں، مطلب بوکھلاہٹ میں اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ہمدان کی کزن کو اغوا کرنے کا مشورہ تمہارا تھا یا احمد کا؟ شیال، تم نے ہی تو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شیال نے دھاڑ کر اس کی بات کاٹی۔ کس کا مشورہ تھا یہ؟ ڈیم اٹ! اینڈ ہاؤ ڈیئر یو ٹو یوز مائی کار فار چیپ ایڈونچر! وہ خود بھی اپنے نشے میں کہی گئی بات کو بھول بیٹھا تھا۔ احمد! غفران نے حقت محسوس کرتے ہوئے لب بھینچ کر کہا تھا۔ میرا نام کیوں؟ احمد، جو دوسری طرف کی باتیں غور سے سننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اپنا نام سن کر چونکا۔ اس کو غفران کے چہرے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ غفران نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کال کٹ ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ احمد نے بے تابی سے پوچھا۔ شیال کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم ہمدان کی کزن کو اغوا کر کے لائے ہیں۔ کیا؟ ہاؤ؟ آئی ڈونٹ نو۔ غفران نے پریشانی سے پیشانی مسلی تھی۔ ہمدان نے بتایا ہوگا، لیکن اس کو پتہ کیسے چلا؟ احمد نے خود کلامی کی تھی۔ جس نے بھی بتایا ہو یار، پھنس تو ہم گئے نا۔ غفران اکتا کر بولا تھا۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ ایسے معاملات میں نہ پڑو۔ اب کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ احمد نے اس کی بات ترنت کاٹی تھی۔ لیکن نکلنے سے پہلے ایک کام کرتا ہوں، شیال آ رہا ہے یہاں۔ غفران نے تن سے اطلاع دی تھی۔ تو ہمدان کو بھی بلا لیتے ہیں۔ احمد کے لبوں پر ابھی بھی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ غفران نے بے بسی اور کچھ غصے سے اسے دیکھا۔ ہیلو؟ ہمدان نے بے تابی سے کال پک کی تھی۔ ہیلو؟ احمد اور غفران، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ ہمدان کے لہجے میں تڑپ اور غصہ تھا۔ قتل بعد میں کرنا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ تمہاری کزن ہے۔ ہمیں تو شیال نے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا کہا تھا، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلا وہ تمہاری کزن ہے، میں کال کر رہا ہوں، آ کر اسے بچا لو۔ احمد نے اپنی آواز میں کمال کی رقت سموئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ میں ایڈریس ٹیکسٹ کرتا ہوں، آ کر اسے بچا لو۔ اس سے پہلے اس کی پوری بات سنے بنا ہمدان نے کال کٹ کر دی تھی۔ احمد نے خباثت سے مسکراتے غفران کو دیکھا تھا۔ لے، ہو گیا ہمارا کام۔ اب شیال جانے اور ہمدان، ہماری بے عزتی کا بدلہ پورا ہوا۔ احمد کے لبوں پر شیطانی ہنسی تھی۔ اس کو ایڈریس تو ٹیکسٹ کر دو، غفران نے کہا تھا۔ ٹھہر کر کروں گا جانی، کہیں شیال سے پہلے وہ پہنچا ہو۔ وہ دونوں خباثت سے ہنسے تھے اور الہان کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ 5 منٹ بعد ہی وہاں شیال پہنچ گیا تھا۔